چاہتا ہوں کہ جن کو چھوڑنے کی فی الفور اور اشد ضرورت ہے، اور یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جو بے فائدہ ہیں، بے لذت ہیں، ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کے چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ان تین گناہوں کی لذت انسان کو نہیں ملتی ہے، دنیاوی طور پر کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا، اور اگر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تو اس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ابتدا کرتے ہوئے، آغاز کرتے ہوئے ان تین گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وہ کون سے تین گناہ ہیں؟ پہلا گناہ داڑھی موڑنا، داڑھی کتروانا اور داڑھی شیو کرنا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا، نہ دنیاوی طور پر، نہ ہی دینوی طور پر، اور نہ ہی اخروی طور پر۔ اور اگر اس گناہ سے ہم توبہ تائب ہو جائیں تو ہمیں نہ ذاتی طور پر کوئی نقصان ہوگا، نہ مالی طور پر کوئی نقصان ہوگا، نہ دنیاوی طور پر ہمیں کوئی نقصان ہوگا، اور نہ ہی دینوی طور پر ہمیں کوئی نقصان ہوگا۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی داڑھی رکھنا کوئی سنت ہے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ اور کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، اگر یہ سنت بھی چھوٹ گئی، اس سنت پر بھی اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو کون سا آسمان گر جائے گا۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی یہ طریقہ محمدی ہے، فقہی اعتبار سے داڑھی سنت نہیں ہے، فقہی حکم کے اعتبار سے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی یہ طریقہ محمدی ہے، جیسے کہ پنجگانہ نماز کے لیے، 5 وقت کی نماز کے لیے اذان کہنا یہ طریقہ محمدی ہے، جیسے کہ غیر مسلموں کے ہاں گھنٹہ بجایا جاتا ہے عبادت کے لیے، مسلمانوں کے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھنا طریقہ محمدی ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں برت ہے، ورت یا برت جو بھی اسے کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں روزہ ہے، صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ مسلمان سال بھر میں ایک دن یوم عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور ہندو کے ہاں، ہندو مذہب کے ہاں گنگا جل بہائی جاتی ہے، اور اسی انداز سے غیر مسلم داڑھی کٹواتے ہیں، داڑھی شیو کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، یہود و ہنود کا طریقہ ہے۔ اور مسلمانوں کا اور طریقہ محمدی داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھوں کو کٹوانا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس انداز سے اور کس اہتمام سے ادا کیا گیا، اس کو فقہاء کرام نے 4 درجات میں تقسیم کیا ہے: فرض، واجب، سنت اور نفل، جس کو مستحب بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ فرض اور واجب وہ حکم کہلاتا ہے کہ جو کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ کسی حال میں اس کو ترک نہیں کیا، یہ فرض اور واجب کہلاتا ہے۔ اور جس کا اہتمام اس سے کم ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان اس عمل کو کیا، لیکن کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یہ سنت ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں اختیار دے دیا کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، یہ مستحب ہے اور نفل ہے۔ ان 4 درجوں کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں جیسے عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز کے جو 4 فرض ہیں یہ ضروری ہیں، فرض اور وتر، یہ فرض اور واجب ہے، یہ ضروری ہر حال میں پڑھنے ہیں۔ فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، ان کو سنتوں کا درجہ حاصل ہے، اور فرض نماز سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور فرض کے بعد جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں یہ مستحب ہے، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، اختیار ہے۔ یاد رکھیں یہ جو 4 درجات تقسیم ہوئے ہیں قرآن کی کسی آیت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، حدیث مبارکہ میں نہیں حکم ملا اور اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، بلکہ فقہائے کرام نے انتھک محنت کر کے قرآن و حدیث میں غوطہ زن ہو کر ان 4 درجات کو منقسم فرمایا ہے، اور اس کے اندر بڑی محنت لگی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، جب مسائل کا استنباط فرما رہے تھے تو آپ کی خدمت میں 1000 علماء کا مجمع تھا، اور ان 1000 کے مجمع میں سے 40 ایسے علماء تھے کہ جو اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مسئلے کے اندر 3 مہینے تک اور کئی مہینوں تک بحث چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حیض کے کسی مسئلے پر گفتگو شروع ہوئی، بحث شروع ہوئی، 3 دن لگ گئے، تیسرے دن جا کے شام کے وقت نعرہ تکبیر لگا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ یہ مسائل نہیں مستنبط کیے گئے، فقہائے کرام نے جتنے بھی مسائل مستنبط کیے ان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے۔ تو یہ جو داڑھی ہے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور فقہاء نے اس کو واجب کہا ہے، اور اس کے واجب ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی داڑھی نہیں کٹوائی ہے، نہ داڑھی کتروائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال کتروائے ہیں، مونچھوں کے بال کتروائے ہیں، لیکن داڑھی نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کٹوائی ہے۔ اور یہ داڑھی رکھنا صرف اور صرف ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، رکھنا سنت ہے۔ داڑھی کی یہ شکل، یہ طریقہ محمدی ہے، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، جو نہیں رکھے گا سخت قسم کا گنہگار ہوگا۔ دوسری دلیل کہ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر 4 قسم کے الفاظ آئے ہیں داڑھی کے متعلق، اوفو، ارحو، وفرو، اوفو، یہ 4 قسم کے الفاظ داڑھی کے متعلق آئے ہیں۔ ان 4 الفاظ سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ تمام کے تمام الفاظ امر کے صیغے ہیں، امر جس کو حکم اور آرڈر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پر کہا ہے، امر کے طور پر کہا ہے کہ داڑھی رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو مت کترواؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ واجب ہوتا ہے، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، نبی جس چیز کا حکم دے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 الفاظ امر کے صیغے ہیں، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو پتہ چلا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ دوسری بات، ان الفاظ سے یہ ثابت ہوئی کہ داڑھی کم از کم 1 مشت ہو، 1 مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ داڑھی نہیں ہے، یہ سنت اس سے ادا نہیں ہوگی، واجب اس سے ادا نہیں ہوگا۔ انسان گنہگار ہوگا اگر وہ اپنی داڑھی کو 1 مشت سے کم کتروائے۔ 1 مشت سے جب بڑھ جائے تو پھر کتروانے کی اجازت ہے، پھر گنجائش موجود ہے، لیکن کم از کم 1 مشت ہو۔ اس سے ان لوگوں کے شبہ کا جواب بھی مل گیا
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن داڑھی کی مقدار فرض نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لی ہے، چونکہ نام نہاد ہیں علم اور اہل علم سے تو کبھی واسطہ نہیں پڑا، اس لیے وہ کہتے ہیں بس داڑھی اتنی ہو کہ 40 قدم دور سے پتہ چلے کہ یہ داڑھی والا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس داڑھی اتنی رکھنا ضروری ہے کہ ممی اور ڈیڈی میں فرق کر سکیں، کہ ممی آ رہی ہے یا ڈیڈی آ رہے ہیں، مرد آ رہا ہے یا عورت آ رہی ہے، بس اتنا فرق ہو جائے، اتنی تمیز ہو جائے تو بس یہ داڑھی ہے، اور داڑھی کا جو فرض ہے اور وجوب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان نام نہاد لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں کہ جن کا قرآن اور حدیث سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو نہ انہوں نے پڑھا ہے نہ اس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، اور اپنی طرف سے باتیں کر دی ہیں کہ بس داڑھی اتنی کافی ہے۔ پوری امت محمدیہ میں کسی مستند عالم دین نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے، کسی بزرگ نے، کسی ولی کامل نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ داڑھی ایک مشت سے کم کتروانا جائز ہے۔ سب کے ہاں، پوری امت مسلمہ کے ہاں کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا یہ فرض ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے، قبل اس کے کہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا نزول ہو اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں جو عقلی طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں، کہ داڑھی کے متعلق جتنے بھی ارشادات احادیث مبارکہ کے اندر آئیں ان میں دو باتیں ملتی ہیں۔ داڑھی کا خلال یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، اور داڑھی کو کنگھی کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے، بے شمار روایات ہیں۔ اب آپ مجھے خود سوچ کر بتلائیں اور خود اپنی عقل اور شعور کی روشنی کے اندر بتلائیں کہ کون سی داڑھی کو خلال کیا جاتا ہے اور کون سی داڑھی کو کنگھی کی جاتی ہے۔ کیا خسخسی داڑھی جو ایک مشت سے کم ہو اس کا خلال ہوتا ہے؟ بولیں، نہیں ہوتا۔ اسی طرح کون سی داڑھی کو کنگھی کی جاتی ہے؟ جو کم از کم ایک مشت ہو۔ ایک مشت سے کم خسخسی داڑھی کا نہ خلال ہوتا ہے نہ اس کو کنگھی کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں خلال کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کنگھی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح اور عیاں ہو گئی کہ داڑھی یہ واجب ہے، پہلی بات، اور دوسری بات کہ داڑھی کم از کم ایک مشت ہو۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے سے سنت بھی ادا نہیں ہوگی اور واجب بھی ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تو پھر ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا ثابت ہے۔ حج کے موقع پر ان حضرات نے اپنی اپنی داڑھیوں کو کتروایا ہے جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تو۔ اس لیے پہلی بات مکمل ہو گئی ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کی سنت تب ادا ہوگی کم از کم یہ ایک مشت ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس گناہ سے توبہ طائب ہو جائیں، اور کم از کم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں یہ پہلا انقلاب تو پیدا کرے کہ ہمارے چہرے داڑھیوں سے مزین ہو جائیں، ہمارے چہرے سنت رسول سے مزین ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو رمضان المبارک کی مکمل رحمتیں، فضیلتیں اور سعادتیں بھی ملیں گی۔ اور جو اس گناہ کبیرہ سے باز نہیں آئے گا تو پھر اندیشہ اس بات کا کہ وہ رمضان المبارک کی مکمل رحمتوں اور سعادتوں کو نہ سمیٹ سکے۔ دوسرا گناہ،
جس کو چھوڑنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ دوسرا گناہ بھی ایسا ہے کہ جو بے لذت ہے، بے فائدہ ہے، اور اس گناہ کے چھوڑنے سے آپ کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور